वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे थे सिंध में जंगलात की कटाई और मौसमियाती तब्दीली के असरात। ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे मसऊद लोहार साहब। उन्होंने कहा कि ये जो हाइपोक्रेसी है, क्लाइमेट हाइपोक्रेसी है, काफ़ी लोग बात तो करते हैं क्लाइमेट के हवाले से और हुकूमत भी एक तो संजीदा नहीं है, सिर्फ हुकूमत का कसूर नहीं है, बाकी जो क्लाइमेट एक्सपर्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उनका भी कसूर है। अभी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जो मौजूद हैं वो हैं गुलाम हुसैन ख्वाजा, जो डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। गुलाम हुसैन ख्वाजा साहब, आपकी जो हमने स्टोरी पढ़ी और हमने उस पर सोचा कि प्रोग्राम करें, जो आपने डॉन न्यूज़ में स्टोरी ब्रेक की ठट्टा सिजावल और बदीन के हवाले से, जो जंगलात की कटाई है और जो इलीगल इंक्रोचमेंट है, उसके हवाले से हमें बताएं कि क्या सूरत हाल है। जी, मैं ये जो स्टोरी मैंने यहाँ पे की है लोअर सिंध के लिए स्पेशली, तो मैं लोअर सिंध के हवाले से बात करूँगा। ठट्टा, बदीन, सरद मोहम्मद खान और सिजावल डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पे बहुत बड़े डेंस पॉपुलेटेड थिक फॉरेस्ट हुआ करते थे, जो अभी वहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर हम सिर्फ ठट्टा का मिसाल ले लें तो वहाँ पे 1,05,000 एकड़ के ऊपर जंगलात थे, और अभी वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो एक भी दरख्त आपको नहीं मिलेगा। तो जब जंगलात ही नहीं है तो डिपार्टमेंट के होने का या डिपार्टमेंट की जो काम है वो तो फिर कहीं पर नजर नहीं आ रहा। उसके अलावा फिर कुछ इराद ऐसे भी है, जैसे अगर हम मिसाल लें, यहाँ पे एक गाड़को फॉरेस्ट है, उसकी 5,000 एकड़ पे उसकी लैंड है। और इंटरेस्टिंगली अगर आपको बड़ा सरप्राइज होगा कि वो वहाँ पे जंगलात तो नहीं है, लेकिन वहाँ पे फिश फार्म बने हुए हैं। और अच्छा, फिश फार्म जो है वो 5,000 एकड़ पे ही फिश फार्म बने हुए हैं पूरी एरिया में। 5,000 एकड़ में जी। फिश और फार्म बने हुए हैं? किस एरिया की और आप बात कर रहे हैं? जी, ये एक घोड़ाबाड़ी में एक एरिया है, उसको कहते हैं गाड़को फॉरेस्ट। अच्छा। गाड़को फॉरेस्ट, तो गाड़को फॉरेस्ट में 5,000 एकड़ की जो एरिया है, पूरा फॉरेस्ट जो है फिश फार्म बना हुआ है। तो इस तरीके से सिजावल में, छत्ता में, सरद मोहम्मद खान में बड़े बड़े फायर हुआ करते थे, जो कि बिल्कुल ज़मीन से डिसअपियर हो गए हैं। क्योंकि आप अगर देखें कि 2014 के बाद सिंध गवर्नमेंट की कोई भी लीज पॉलिसी नहीं है। तो सही। इस पुरताल में जो डिपार्टमेंट है उसके लोग, जाहिर बात है पॉलिटिकल इंफ्लुएंस है, तो उस सुरताल में वो ज़मीनें भी पॉलिटिकल लोगों के हवाले हैं और लीज पॉलिसी नॉन एग्जिस्टेंट है। तो डिपार्टमेंट को कोई भी रिकवरी वगैरह वो नहीं हो रही। और इस सुरताल में ना फकत ये, लेकिन जितने भी अफॉरेस्टेशन के फंड्स आते हैं वहाँ पे, और जो उनको रिफॉरेस्ट करना है, तो वो काम भी आपको नजर नहीं आएगा। तो ये एक सुरताल है ठट्टा और बदीन और तरमुल सजावल की, जहाँ पे बड़े रेवरेंट फायर्स हुआ करते थे, वो नॉन एग्जिस्टेंस है ही नहीं। उसके अलावा फिर यही सेम सिचुएशन जो है वो आपको मिलेगी जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, उनका भी बहुत ज़्यादा श्रिंकेज हुआ है, क्योंकि सही। पानी डाउन स्ट्रीम में आ नहीं रहा। फिर उसको जो केयर करने का प्रोसेस है वो भी बहुत कम है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा सेटबैक है। और क्लाइमेट चेंज के परस्पेक्टिव में अगर दरख्त ही नहीं होंगे तो कार्बन सिंक कैसे होगा, और उसके बाद फिर ये जितनी गर्मी हो रही है या जितने भी डिजास्टर आ रहे हैं तो उनको कैसे टैकल करेंगे। उसके लिए कंक्रीट किस्म का सिंध गवर्नमेंट का को सीरियस लेना चाहिए, और अथॉरिटीज़ को उसके ऊपर डिबेट करनी चाहिए। ये सारे मामला जो है फायर डिपार्टमेंट के कोर्ट में भी चल रहे हैं, और पीरियडिकली वो फिगर्स वहाँ पे जमा करवाते हैं। कभी वो कहते हैं 800 एकड़ खाली करवा दिए, कभी वो कहते हैं कि हमने 40,000 एकड़ खाली करवा लिए। लेकिन अगर आप देखें तो अगर ट्री नहीं है वहाँ पे, पौधे ही नहीं है, तो वो क्या खाली कराते हैं, क्या किस तरीके से कैरी ऑन करते हैं, डिपार्टमेंट की इम्प्लीकेशन क्या है, किस तरीके से मैनेज करें, तो वो सारी एक पेपर वर्क है वो जो चलता रहता है उनका पूरा। अच्छा गुलाम हुसैन ख्वाजा साहब, ये बताएं कि जो 2019 और 2023 में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई दो रिपोर्ट से जो पता चलता है कि सिंध की 1,45,000 जो एकड़ तजावाज़ात में से 4,699 ठट्टा किए, तो ये जो रिपोर्ट्स जमा करवाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या गैरकानूनी अलाटमेंट के हवाले से थी? अलाटमेंट के जो नंबर है, जो प्रोफाइल है, वो तो बहुत थोड़ा सा ही है। और जो उनके जो नंबर जो कोर्ट में जमा किए गए हैं उनके मतरादफ जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो बिल्कुल एडवर्स हैं। तो उन्होंने बताया है कि इतनी ज़मीन खाली करवाई है या इंक्रोचमेंट है। तो अगर आप देखें तो इनकी 100% ज़मीन जो है वो आपको इंक्रोचमेंट नज़र आएगी।
وہاں پہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندردہ نہیں رہے گا. وہاں پہ پولیٹیکل انفلوئنسز ہیں جو زمینیں کر رہے ہیں مختلف بے نامی طور پہ جو ان کے کام کرنے والے بندے ہیں ان کے حوالے سے وہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے پچھلے 40 سال سے. آپ کو وہاں پہ پودے تو نہیں ملیں گے, باقی یہ ہے کہ آپ کو وہاں پہ بنانا کراپ ملے گا, آپ کو وہاں پہ چاول کا کراپ ملے گا, آپ کو وہاں پہ گنے کا کراپ ملے گا. تو اس سے وہ پیسے کما رہے ہیں, اور جو گورنمنٹ کا جو خزانہ ہے وہاں پہ کوئی بھی ٹیکسز یا ریسیپس یا کوئی کچھ بھی چیزیں گورنمنٹ کو کچھ بھی نہیں, ریونیو کوئی جنریٹ نہیں ہو رہا. اچھا, تو غلام حسین صاحب یہ بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سندھ کا جو طاقتور جاگیردار طبقہ ہے یا جو بااثر لوگ ہیں؟ آپ نے تو صورتحال دیکھی ہے, ٹھٹا سجاول بدین ٹنڈو جان محمد. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری سندھ میں جو صورتحال ہو رہی ہے, لوگ گرمی سے مر رہے ہیں اور درخت وغیرہ جو کاٹے جا رہے ہیں, جنگلات کاٹے جا رہے ہیں, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کو ہم ذمہ دار کہہ سکتے ہیں؟ کون ہے آخر اس کا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرائسس ہے اس کا ذمہ دار جو پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے ان کو اس معاملے کو بڑا سیریس لینا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہر سال جو ہے وہ گرمی کا جو ٹیمپریچر جو ہے جو ویدر پیٹرنس ہے وہ چینج ہو گیا ہے. اب ظاہر بات ہے جو بہت بڑے لوگ ہیں وہ تو اپنا ٹائم ایسے گزارتے ہیں کہ انہوں نے لکڑی بیچ کے گاڑیاں خرید لی اور ٹھنڈی گاڑیوں میں وہ ٹائم گزار رہے ہیں. اب جو عام بندہ جو ہے کام کرنے والا اس کو ہی تو گرمی میں سسٹین کرنا ہے, اس کو یہ کلائمیٹ چینج کا زیادہ امپیکٹ جو ہے ان کے اوپر آتا ہے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کی پالیسی نان ایگزسٹنٹ ہے, اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور یہ لینڈ ریکور کرا کے اس کے اوپر پودے لگانے چاہیے اور کمیونٹی انوالومنٹ ہونی چاہیے. کوئی پلان ہونا چاہیے جس سے ہمیں ٹینجیبل رزلٹ سامنے آئے اور کلائمیٹ چینج کے کانٹیکسٹ میں کوئی بینیفٹ ہونا چاہیے. نہیں تو اس کے حوالے سے دیکھا جائے جو آپ نے رپورٹ بریک کی, ایک اسٹوری بریک کی, تو اس میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو 2015 میں ورلڈ بینک نے $3.8 ملین کی جو گرانٹ دی تھی جنگلات کو بچانے کے لیے اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے, وہ گرانٹ کہاں چلی گئی؟ وہ گرانٹ کہاں خرچ ہوئی؟ اگر آپ کو اس بات کے حوالے سے کوئی نالج ہے تو. ایسا کوئی آپ اگر کوئی ڈپارٹمنٹ یا جو پولیٹیکل جو قیادت ہے جو یہ چیزیں مینیج کر رہی ہے یا جو بینیفیشری ہے یہاں پہ جو قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے سمجھتا کہ کوئی وہ ایک کوئی سکسیس اسٹوری دکھا دیں کہ فلاں جنگل فلاں ایریا ہے وہاں پہ اتنا بڑا جنگل ہے. ایسا کوئی بھی جنگل نہیں ہے جو وہ دکھا سکیں, ایسی کوئی بھی پلانٹیشن نہیں ہے. ہر سال ایک کیمپین چلتی ہے گرین پاکستان کے لیے, گرین سندھ کے لیے, لیکن ایسا کوئی آپ اگر ایون آپ گوگل پہ جی پی ایس پہ بھی جائیں گے تو آپ کو کوئی ایسا گرین پیج نہیں ملے گا ٹھٹرا میں. اور اگر آپ اس کو ریورس سینیرو میں دیکھیں گے تو بہت سے بڑے بڑے پیچز ہوا کرتے تھے فارسٹ کے, یہاں پہ جرک میں, سجاول میں, ریورائن فارسٹ بہت بڑے بڑے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ڈیلٹا میں جو فلڈ آتے ہیں ان کو بھی مطلب وہ کنٹین کرتا تھا پانی کو, جو ریورائن فارسٹ تھا. تو ابھی وہاں پہ آپ کو پورے کی پورے بیلٹ آبادی ملے گی, لوگوں کے قبضے ہیں, پولیٹیکل بیکنگس ہیں, بلکہ پولیٹیکل لوگوں کی بہت بڑی زمینیں ہیں, 4,000 ایکڑ 6,000 ایکڑ ایک بندے کی زمینیں وہاں پہ بنانا کراپ ہو رہا ہے اور وہ مارکیٹ میں سیل کر رہے ہیں. ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے کہ کلائمیٹ چینج ہے, کوئی پانی بڑھ رہا ہے, کوئی ڈیزاسٹر آنا ہے, کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس کے لیے کوئی جامع حکمت عملی جو ہے وہ ہے ہی نہیں. اچھا, آپ سے آخری سوال غلام حسین خواجہ کہ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ کچھ این جی اوز یا ڈیولپمنٹ سیکٹر کے حوالے سے ہم بات کریں تو وہ اس بات پہ سنجیدہ ہوتے تھے, یا پودے لگانا, درخت لگانا, لوگوں کو اویئر کرنا کہ کیسے کم کیا جا سکتا ہے ٹیمپریچر کو, یا ایک ٹریننگ سیشنز ہوتے تھے لوگوں کو. اس حوالے سے اب آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ جو ہے ٹھٹا سجاول بنی یا دوسرے اضلاع ہے اس میں کیا ایسی کوششیں ایسے اسٹیپ لیے جا رہے ہیں؟ سچ کوئی این جی اوز کا کوئی اتنا بڑا رول فارسٹری کے حوالے سے نہیں رہا ہے, خاص طور پہ میں انٹیریئر کی بات کروں گا. لیکن یہ ہے کہ مجھے جو میرے علم میں ہے سندھ گورنمنٹ کی پالیسی آئی تھی سوشل فارسٹری کے حوالے سے کہ لوگ کچھ کراپ لگائیں گے اور تھوڑا بہت سوشل فارسٹری کا حوالے سے 30-70% کوئی پودے بھی لگائیں گے. تو وہ پالیسی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی. اگر آپ کسی فائر ڈپارٹمنٹ جائیں گے تو وہ بتائیں گے کہ ایسی کوئی زمین ہے ہی نہیں. تو یہ بڑا فیڈ بیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو زمین کو جو ہے وہ ریکور کرنا چاہیے, اس کے اوپر پودے لگانے چاہیے اور نافذ کمیونٹی لیکن جو ہے وہ
گورنمنٹ جو ہے اس کو سیریسلی اس کو ٹیکل کرنا چاہیے اس مسئلے کو، تاکہ پھر سے جو گرین کور ہے اس کو بڑھایا جا سکے۔ اچھا، مسعود صاحب کا کہنا ہے کہ صرف میں گورنمنٹ کو قصوروار نہیں کہوں گا، کیونکہ ہمارے جو انوائرمنٹلسٹ ایکسپرٹ ہیں یا کلائمیٹ چینج کے ایکسپرٹ ہیں ان کا بھی قصور ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ ان کی بات صحیح ہے، درست ہے؟ جی بالکل ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس ایشو کے اوپر جو جتنا اویئرنیس ہونی چاہیے، جتنے ٹاک شوز ہونے چاہیے، جتنی پبلک پریشر ہونا چاہیے، اور ایک گروپس بننے چاہیے جو کہ اس ٹاسک کو کیری آن کریں، وہ نان ایگزسٹنس ہیں اور وہ اس مسئلے کے اوپر بات نہیں کرتے۔ تو میرے خیال میں کہ صرف ہم گورنمنٹ کو بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر کوئی اسٹیک ہولڈر آگے شور نہیں بچائے گا تو گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے، ان کو تو بجٹ ہے یوٹیلائز کرنی ہے الٹیمیٹلی۔ تو میرے خیال میں کہ وہ بھی ایک پریشر گروپس ہونا چاہیے، ایک کولیبریٹڈ ایفرٹ ہونا چاہیے سینٹرل گورنمنٹ کا۔ جو ادارے کام کر رہے ہیں، جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ان کو کام کرنا چاہیے کہ وہ جا کے پھر فارسٹ کو بحال کریں، بجائے یہ کہ ان کے اوپر کوئی ایگریکلچر کی ایکٹیویٹی ہو اور انڈیویجول لوگ جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں۔ بہت بہت شکریہ غلام حسین خواجہ صاحب، آپ نے ہمیں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ڈان نیوز کے رپورٹر تھے غلام حسین خواجہ، جنہوں نے کچھ دن پہلے یہ اسٹوری بریک کی تھی کہ سندھ میں جو جنگلات کاٹے جا رہے ہیں اور ان کے کیا نقصانات ہیں ماحولیات پہ اور ماحولیاتی تبدیلی پہ کیا اثرات ہیں، ہم ان سے بات کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ سندھ کے بہت اضلاع میں جو کافی چیزیں ہمیں نظر آتی ہے کہ لوگ جو ہیں بااثر جو زمیندار ہیں، لوگ ہیں، وہ جو ہیں ہزاروں ایکڑوں میں جو ہے درخت کاٹ کے ان کو فش فارم بنا رہے ہیں، ان کو اپنی زمین کلٹیویشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک ایلیگل انکروچمنٹ کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہمارے جو لوگ ہیں وہ گرمی سے مر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ٹیمپریچر دن بدن رائز ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ناظرین، حکومت کو چاہیے کہ اس پہ ایک شدید ایکشن لے، کیونکہ یہ جو درخت کاٹنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل بھی دیا کہ دنیا کے جو ممالک ہیں اس پہ بہت سنجیدہ ہیں۔ کوپ 26 سے لے کے کوپ 29 تک جو ڈیبیٹ ہوا ہے اس میں یہی باتیں ہوئی ہیں کہ انوائرمنٹ کو کیسے محفوظ بنایا جائے، کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو کلائمیٹ پیٹرن چینج ہو رہا ہے اس کو کیسے روکا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارے نیچرل ڈیزاسٹر آتے ہیں، جیسے 2022 کے جو سیلاب ہیں، بارشیں، وہ ہمارے سامنے ہیں، اس میں کتنے نقصانات ہوئے، کتنے جو ہیں لوگ متاثر ہوئے، وہ ڈیٹا ہمارے پاس ہے۔ لیکن پھر بھی جو گورنمنٹ ہے، حکومت ہے، اور اس کے علاوہ جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے، جو کلائمیٹ ایکسپرٹ ہیں، جو انوائرمنٹلسٹ ہے، ان کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ یہ جو درخت کاٹے جا رہے ہیں ان کو کیسے روکا جائے، جو ان کے خلاف کیسے ایکشن لیا جائے۔ ہم حکومت کو گزارش کرتے ہیں اپنے چینل کی طرف سے کہ اس پہ سنجیدہ ایکشن لیا جائے۔ ناظرین، یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ہفتے۔ اپنے میزبان آصف تھیبو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔